رمضان شریف کا مہینہ انشاءاللہ اتنے بڑے مجمع کی دعا اللہ تعالیٰ امت کو ان مسائل و پریشانیوں سے نکال کر امت کی قسمت کو بدل دے۔ اللہ امت کو تقوی کی توفیق اور حضور کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ یہ 5 ارب انسانیت جو دنیا کی سارے اسباب ہوتے ہوئے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں بے چین اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کی طرف، اے اللہ ان کے لیے بھی ہدایت کی فضاؤں کو قائم فرما۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك وعظيم سلطانك، اللهم انا لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد عند طرفة كل عين، ولك الحمد عند تنفس كل نفس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، ارحم أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك واهد أمة حبيبك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم إننا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك منا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واجعل الحياة زادة لنا في كل خير، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الوفاة حفاظة لنا من كل شر، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأنصاره واخذل الشرك وأشراره، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا، اللهم أخرج اليهودية والنصرانية والمجوسية من قلوبنا المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم آت نفوسنا تقواها
پھر آپ نے رمضان شریف کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ اے اللہ نفس بھی ہمارے ساتھ ہے، شیطان نے بھی ہمیں اور غلایا، ہماری فداؤں بھی گناہوں کی نحوستوں سے بھری ہوئی ہے۔ اے اللہ جیسے سورج نکال کر روشنی کر دیتے ہیں، اے اللہ ان فداؤں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے رات کے قیام کو قبول فرما لے، قرآن پاک کے سننے کو قبول فرما لے۔ جیسے روزہ آپ نے ہمیں عطا کیا تقوی حاصل ہو، اے اللہ تقوی کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے، ہمیں اپنے متقین اور صالحین بندوں میں سے بنا لے۔ اے اللہ آپ تو ایک آدمی کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ ہزاروں تیرے نیک بندے تیرے رستے میں نکلے ہوئے اور انسانیت کی خیر خواہی اور حضور کی فکر کو لے کر نکلے ہوئے، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے رونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر آپ نے اب مدد نہ کی تو کم مدد کریں گے۔ اے اللہ یہ امت سب سے زیادہ آپ کی مدد کی محتاج ہے، آپ کے کرم کی محتاج ہے۔ شیطان اور اس کے ٹولوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے ایک علاقے بکھیر دیے گئے، مسلمانوں کے جسم کو ڈھیرا جا رہا ہے، اے اللہ کب سے خون بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رمضان کی چند گھڑیاں باقی رہ گئیں، آپ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اے اللہ سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں اور سب تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور سب تیرے نبی کی محنت کے لیے قبولیت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس رونے کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بس فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے علاقوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی نسلوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے مسجدوں کی مرکزوں کی گھروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ باطل والوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ بس اتنی خون کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں نے جانے دی ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بہنوں کے جسموں کو لیا گیا ہے، اللہ معاف قبول فرما، ان کے بیٹے ہیں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ اب تو رحمت کی بارشیں برسا دے، اے اللہ اب تو فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ سب کو دین کی محنت کرنے والا لگا بنا دے۔ اے اللہ جتنے مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے ہیں یا تو ان کو ہدایت عطا فرما ورنہ چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ اس خون کی قربانی کو قبول فرما، نکلنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جس سے ہم مانگے؟ اے اللہ رمضان اس وقت سے زیادہ اور کون سی استجابت کی گھڑی ہے جس میں ہم مانگے اور تیرے رستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس سے کوئی اچھی حالت ہو نہیں سکتی، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ سات ارب انسانیت کا معاملہ ہے، 2 ارب مسلمانوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کو تقوی والی زندگی عطا فرما، مسلمانوں کی شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی سے راضی ہو جا اور اپنے سے ان کو راضی کر لے۔ اے اللہ 5 ارب انسانیت یہ بھی تیرے بندے و مخلوق ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں۔ اے اللہ جو مر گئے جہنم میں گئے، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان پر رحم اور کرم فرما دے۔ اے اللہ سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں اللہ رحمت کی بارشوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے ماحولوں کو اے اللہ پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ یہ ایمان اور اعمال کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوستوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ظالم مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کے چنگل سے ان کو نکال دے۔ اے اللہ ظالموں کے مقدر میں ہدایت ہے تو جلدی سے ہدایت عطا فرما، اگر مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں سے بنا لے۔ اے اللہ رمضان کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا، پھر کس کو نصیب ہوگا؟ اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے نبی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا صدقہ، اے اللہ آپ کے حبیب کی محنت اور مجاہدوں کا صدقہ اور صحابہ کرام کی محنت کرنے کا واسطہ، اے اللہ ہم بھی اسی محنت کے لیے نکلے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نفوس کو پاکیزہ بنا، اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے، اے اللہ خشوع و خضوع والی نمازیں
ایمان اور احتساب کے ساتھ عمل کرنے والا بنا، ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو امت ابھی تک نہیں لگی ہے اللہ ہم کو اس کام پہ لگا دے۔ اے اللہ تو امت کو تقوی عطا فرما دے، ہماری نسلوں کے دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما کر الفتیں عطا فرما دے، حضور والے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ بس یہ وقت جا رہا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے اور ہم تجھ سے امید باندھے ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں جو ہماری سنے۔ اے اللہ ہماری فریادوں کو سن لے۔ اے اللہ ہم نے تو اپنے علم کے مطابق بھی نہیں مانگا، آپ تو اپنے کرم کے مطابق ہمیں سب کو نواز دے۔ اے اللہ سب کے دلوں کو ایمان سے منور فرما دے، سب کو اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے علاقوں، مسجدوں اور دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے حفاظت کرنے والے، زمین اور آسمان کو تھامنے والے اللہ، اے اللہ مسلمانوں کی بگڑی کو بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کو نواز دے، آپ نے جو خیر رمضان کی عطا فرمائی پوری امت کو عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے لیے ہمارے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ اس محنت کو دنیا میں چالو فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پہلے تو امت نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مارا اور ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اے اللہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، طاغوتی قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اے اللہ اسلام کی کشتی کو بچانے والے آپ ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے علاقوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی شہروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دین کے لیے ہمیں اپنی صلاحیت لگانے والا بنا۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تم دین کی مدد کرنے والے بنو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو لے کر نکلے ہیں اور اس محنت کے لیے قبولیت مانگتے ہیں، ہمارے سب کے دلوں میں صحابہ والا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کا سچا عشق اور کامیابی محبت عطا فرما اور اپنے حکموں کے ماننے میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ ہم سب کی تربیت فرما۔ اے اللہ غلط یقینوں کی سیاہی کو کھرچ کر نکال دے اور صحیح یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ خشوع و خضوع والی نمازیں عطا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا اور جیسے اس کو گزارنا چاہیے تھا ہم نے گزار سکے۔ اے اللہ آپ تو کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہیں، ہماری رمضان شریف کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ روزے رکھنے میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، قرآن کے سننے میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ تو گندگیوں سے خوشبو والے پھول نکالتے ہیں، ہمارے اعمال کی کمیوں کو سے درگزر فرما کر ہمارے ان اعمال کو کامل بنا کر قبول فرما۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کے صیام اور قیام کو قبول فرما، راتوں کے کھڑے ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ کون ہے آپ کے علاوہ ہمارا الہ جو ہماری زندگی کو بنا سکے؟ اے اللہ ہم سب نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ تو بوڑھوں کی بڑھاپے کی لاج رکھتے ہیں، جوانوں کی جوانی کی لگانے کی لاج رکھتے ہیں۔ اے اللہ پوری انسانیت کے لیے ہم مانگ رہے ہیں، جس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں کی اور جس امت کے بننے سے آپ کے دل کو خوشی ہوگی، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ صدیوں سے یہ امت بھٹکی ہوئی ہے اور دین کی محنت کو چھوڑ کر دنیا میں صلاحیتیں لگا رہی ہے۔ اے اللہ اس محنت کو چھوڑ کر کائنات اور انسانیت پر ظلم کیا، ہمارے اس ظلم کو معاف فرما، اس ظلم سے ہمیں نکال دے اور اے اللہ یہ محنت عطا فرمائی اس کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی نے رمضان شریف کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، ہمیں نوازنے کے لیے عطا فرمایا،
لیکن ہمیں مانگنے کے آداب نہیں آتے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، اے اللہ آپ نے حکم دیا اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے۔ حضور سے لے کر آج تک کتنے نیک بندوں کو آپ نے رمضان کی خیروں سے نوازا، اے اللہ اس بھرپور مجمع کو بھی نواز دے، اے اللہ سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ جو دین کی محنت میں کمی آئی اس کو پورا فرما دے، اے اللہ ہماری بقیہ زندگی اس دین کی محنت کرنے والا بنا، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی اور موت کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، ہمارے دلوں کو کینے اور حسد اور بغض سے پاک فرما، غلط یقینوں کی سیاہیوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اے اللہ ہم نے خواہشات پر چل کر روئے کو سیاہ کیا، وہ خواہشات کی سیاہی ہم سے دھو دے، اے اللہ روئے کو منور فرما دے، اے اللہ ایمان کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ ہر عضو کے حکم کے مطابق جو حکم ہے اس سے اے اللہ اس نور سے اس عضو کو منور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں کی دین کی اور مسجدوں کی اور دینی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ لاکھوں انسان تیرے راستے میں نکلے ہوئے اور رمضان شریف تیرے راستے میں گزارا، ان سب کے نکلنے کو قبول فرما، اور رمضان شریف کی برکتیں جو آپ نے اپنے بندوں کو دی وہ ساری برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سارے دنیا امت کے مسائل اور دنیا آخرت کے مشاکل کو لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی شان کے مطابق اور کرم کے مطابق مشاکل کو حل فرما اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، اے اللہ بقیہ زندگی کو اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ پوری تربیت فرما دے، اے اللہ ہمارے مراکز مساجد اور دینی اداروں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ دینی کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے نواز دے، اے اللہ تو رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اور یہ پورا رمضان دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اے اللہ یہ 29ویں رات ہے اور ہزاروں کا مجمع قرآن شریف سننے کے بعد ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ تو ایک چپکے سے دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ ہزاروں کا مجمع اس میں سفید داڑھیوں والے بھی ہیں، اے اللہ اس میں ادھیر عمر کے تیرے بندے بھی ہیں، اے اللہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھ پر یقین کر کے تیرے سامنے ہاتھ چلائے ہوئے ہیں، اپنے در کے علاوہ کوئی اور در بتا جہاں مانگے، اے اللہ کوئی در نہیں، سب تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کے آداب عطا فرما، مانگنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دے، آپ سے کیا مانگنا چاہیے اے اللہ وہ عطا فرما دے، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری حاجتیں بھی پوری فرما، اور اے اللہ اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو اپنی رضا پہ لگانے والا بنا، امت کے لیے خرچ کرنے والا بنا، جسے صحابہ نے ساری صلاحیتوں کو لگایا ہمیں بھی صلاحیتیں لگانے والا بنا، صحابہ نے مکے مدینے کے گھر چھوڑے، آپ نے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈالے اور ان کو دین کے ذریعے عزت عطا فرمائی، اے اللہ آج امت اس عزت کو ترس رہی ہے، اے اللہ امت اس رحمت کو ترس رہی ہے، اے اللہ ان تیری ان مہربانیوں کو ترس رہی ہے، اے اللہ ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور یہ رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اب چند گھڑیاں باقی ہیں، اے اللہ قرآن سننے کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تیری آپ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے اے اللہ ہم سب کی ساری جائز حاجات کو پورا فرما، اپنے خزانوں میں سے ہمیں خیریں عطا فرما، اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، اے اللہ نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، اے اللہ تیرے دین کے دشمنوں اور شیطان کے حزب نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، اے اللہ بہت خون بہہ چکا، اے اللہ اب تو رحم فرما دے، اب تو کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے ننھے بچوں کے بہتے ہوئے خون کو اے اللہ محفوظ فرما، آئندہ ان کے بچپن کو محفوظ فرما، ہماری عورتوں کی اے اللہ عزت کو محفوظ فرما، اے اللہ تیرے دین کی حفاظت میں سب کی حفاظت ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ساری صلاحیتیں لگانے والا بنا، جان اور مال لگانے والا بنا اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق لگانے والا بنا، اور اے اللہ کافر
काफिरों को इसका जवाब दे दे कि मुसलमानों के साथ मेरी मदद है, मेरे दीन की मदद करने वालों के साथ मेरी मदद है। ए अल्लाह अपनी रहम, ये रमजान शरीफ का महीना और आखिरी घड़ियां गुजर रही हैं और ये लैलतुल कदर की रातों में से एक रात है और ये हजारों का मजमा रोकर आपसे मांग रहा है। आप तो चुपके से मांगने वाले की दुआ को कबूल करते हो और आपका वादा है तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, और ये हजारों का मजमा मांग रहा है। आपको आपकी बड़ाई का वास्ता, आपको आपकी अज़मत और रहमत का वास्ता, आप हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीम रब है उसका वास्ता, आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का वास्ता और उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का वास्ता और उम्मत के लिए जो है और मांगा है अल्लाह उसका वास्ता देकर, ए अल्लाह उम्मत के हक में हुजूर की दुआओं को कबूल फरमाकर ए अल्लाह हिदायत की हवाएं चला दे, ए अल्लाह हिदायत की फिदाएं कायम फरमा दे और हमारे हर शोबों में अपने दीन को जिंदा फरमा दे। ताजिरों की तिजारत में अपने अहकाम को हुजूर की सुन्नत को जिंदा फरमा, जमींदारों के जमींदारे में हुजूर की सुन्नत और अपने अहकाम को जिंदा फरमा, दफ्तर वालों के दफ्तरों में अपने अहकाम को जिंदा फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों के रुख को अपनी जात की तरफ फेर दे, हमारे दिलों में ईमान का कमाल अता फरमा, अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क अता फरमा। ए अल्लाह हम हाथ जोड़कर पूरी उम्मत से जो कोताही हुई, दीन की मेहनत न की, इंसानियत पर जुल्म किया, उस जुल्म को माफ फरमा दे, ए अल्लाह उस कोताही को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए तौफीक के दरवाजे खोल दे, अपने रास्ते में निकलने वालों को कबूल फरमा ले, जहाँ जहाँ जमातें फिर रही कदम कदम पर रहबरी फरमा, कदम कदम पर रहनुमाई फरमा, और वो जो अमाल कर रहे हैं उनके अमाल के अनवारात से फिदाओं को पाकीदा फरमा, गुनाहों की नहुसतों से फिदाओं को पाक फरमा। ए अल्लाह एक एक मुसलमान की जान माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अपने दीन का बोलबाला फरमा दे। ए अल्लाह जो हुजूर ने खैरें मांगी उम्मत के हर फर्द को वो खैरें अता फरमा, जिन शुरूर से पना चाहिए उन शुरूर से पना अता फरमा। ए अल्लाह फिर किस किस को अल्लाह रमजान नसीब होगा, रमजान का महीना है, 29वीं रात है, कुरान पाक खत्म करके हम बैठे हैं और हजारों का ये मजमा है। ए अल्लाह आंखों में आंसू है और दिल हमारे परेशान हैं, आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, आपके अलावा कोई इलाह नहीं जो हमारी बात को सुन सके। ए अल्लाह रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा। ए अल्लाह हमें सच्ची से मांगने के आदाब सिखा दे, क्या मांगना चाहिए अल्लाह वो हमें इल्हाम फरमा दे। ए अल्लाह जो आपने अपने नेक बंदों को रमजान की बरकतों में से अता फरमाया, इस पूरे मजमे को अता फरमा, इस मेहनत करने वाले को अता फरमा। ए अल्लाह इस उम्मत के हर फर्द को वो खूबियाँ अता फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में भी दीनी हवाएं चला दे। ए अल्लाह हमारे बच्चों को आने वाले दज्जाली फितनों से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह रहम और करम का मामला फरमा। ए अल्लाह आफू और आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह उम्मत की बिगड़ी को बना दे। ए अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो कुछ हुजूर ने मांगा उम्मत के हर फर्द को वो सारी खैरें अता फरमा, जिन शुरूर से पना चाहिए उन शुरूर से पना अता फरमा। ए अल्लाह रमजान से जितने अपने नेक बंदों को आपने जो खैरें दी हैं, हमारे इस मांगने पर हम सबको वो सारी खैरें अता फरमा, जिन शुरूर से पना दी और तकवा अता फरमाया, हमें भी वो तकवा अता फरमा दे। ए अल्लाह हाथ छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा, दुआ को पूरा करने को दिल नहीं चाह रहा। ए अल्लाह रहम का मामला फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। फिर कहाँ ये मौका मिलेगा, फिर कहाँ ये मजमा जमा होगा, फिर कैसे हम आपके सामने रहेंगे। ए अल्लाह रहम का करम का मामला फरमा। ए अल्लाह ये घड़ी है जो आपने अपने फजल से हमें अता की और हम सब ने मिलकर हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह हम सब आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ए अल्लाह आप ही के बंदों और आपके नबी की उम्मत के लिए दीन की मेहनत के लिए कबूलियत मांग रहे हैं। ए अल्लाह आपसे आप ही की मोहब्बत मांग रहे हैं, आपसे आप ही पर ईमान का कमाल मांग रहे हैं। ए अल्लाह आपसे आप ही पर यकीन की, आप ही के खजानों से ये मिलेगा, आप ही के देने से ये नेमतें हमें मिलेगी और कोई ऐसा डर नहीं। ए अल्लाह सहाबा वाला ईमान अता फरमा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की सच्ची इत्तिबा अता फरमा, सहाबों वाला नमाजों में खुशू खुदू अता फरमा, हमारे तमाम शोबों में अपने अहकाम को जिंदा फरमा। ए अल्लाह हुजूर वाले अखलाक से उम्मत को नवाज
اعتراف دے. اے اللہ کب سے یہ امت آپس میں لڑ رہی نفرتوں کو ختم فرما, حسد اور بغض کو ختم فرما. اے اللہ یہ رشتوں کو توڑنے کی نحوست کو ختم فرما. اے اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا بنا دے, راتوں کو اٹھنے والا بنا دے, اپنے سے مانگنے والا بنا دے. اے اللہ جہاں کہیں بھی لوگ اس رمضان میں تجھ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ سب کو قبول فرما اور سب کو اس محنت کے لیے قبول فرما, سب کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا. اے اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جتنے بھی حضور سے لے کر آج تک جن اپنے نیک بندوں کو رمضان کی جو خیر برکتیں عطا فرمائی, اے اللہ ہمیں وہ ساری خیر برکتیں عطا فرما دے. اور رمضان کی وجہ سے جو آپ نے فداؤں سے نحوست کو دور کیا, آج کی فداؤں کو بھی پاک فرما دے, ایمانی ہواؤں میں سانس لینے والا بنا دے. اے اللہ اعمال کی نورانیت میں ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ ان ماحولوں کو جو گناہوں سے ہم نے اس کو جو ہے بدبودار کیا ہے اور سانس گھٹتا ہے, اے اللہ ہماری نسلوں کے لیے اس کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ اعمال کی نورانیت سے ان فداؤں کو منور فرما. غیر قومیں بھی اس فداؤں میں آئیں تو ان کا دل تیری وحدانیت کی گواہی دے, ایسی فدائیں قائم فرما دے. سورج نکال کر آپ روشنی لے آتے ہیں, بادل لا کر موسم ٹھنڈا کر دیتے ہیں, رات اور دن کا نظام چلاتے ہیں. اے اللہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے دلوں میں اپنی ذات کا ایمان اور یقین عطا فرما, سب کے دلوں کے رخوں کو اپنی طرف پھیر دے. اے اللہ اعمال کی طرف میلان عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما دے. اے اللہ حضور کی محنت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.